اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ویلکم ٹو ٹاکرا ٹی وی انٹرنیشنل، آپ کا اپنا ہوسٹ، آپ کا اپنا دوست غوث جٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ملک پاکستان کے مایہ ناز طبیب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، حکیم محمد اکبر علی خان صاحب۔ تو آج کی ویڈیو بھی بڑی زبردست ہونے جا رہی ہے، کائنڈلی اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے لائیو پروگرام میں آپ اپنے میسج کے ذریعے حکیم صاحب سے اس کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ میں ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئس کریم کھانا صحت کے لیے کیسا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا ٹاپک بڑا مزیدار ہے۔ ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین۔ آئس کریم صحت کے لیے مفید بھی ہے اور نقصان دہ بھی۔ کوئی بھی چیز جب حد سے تجاوز کر جائے تو وہ لازمی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ جی، پروگرام کا شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو جنہوں نے فالو کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کائنڈلی لازمی کیجیے گا۔ جی، یہ ہماری بہن ہے سیرا، تو ان کے ہسبینڈ کو کائنڈلی پہلے اس سوال کا جواب دے دیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ابھی لائیو ہوتے ہی سوال کر دیا کہ سکن کا کوئی پرابلم ہے، تو کائنڈلی اس کے بارے میں کوئی بتائیے گا۔ ٹھیک ہے۔ سکن کے بہت سے پرابلم ہو سکتے ہیں، اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں کا میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سکن خشکی والی ہے یا اس میں سے کوئی پیپ نکلتی ہے۔ اگر خشکی والی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیم کے پتے اور لہسن دونوں چیزوں کو گرائنڈ کر لیں اور اس میں زیتون کا تیل شامل کر لیں۔ یہ پیسٹ یا مرہم کی شکل بن جائے گی۔ لگانے کے لیے اللہ کے حکم سے یہ بہترین چیز ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں سے پیپ نکل رہی ہے تو زیتون کے تیل کی بجائے لہسن اور نیم کے پتوں کو گرائنڈ کر کے ان میں تھوڑا سا شہد ملا لیں۔ یعنی اگر پیپ نکل رہی ہے تو اسی دو چیزوں میں شہد کا استعمال کریں۔ اگر جلد خشک ہے تو اس میں زیتون کا تیل ایڈ کر لیں۔ یہ تو چیز لگانے والی ہو گئی۔ اب کھانے کے لیے آپ یہ کریں کہ نیم کے پتے، چاسکو اور آک کے پھول، جسے ہم گل مدار بھی کہتے ہیں، جسے پنجابی میں آکھ بھی کہتے ہیں، ان تین چیزوں کی گولیاں بنا لیں۔ ان کی گولیاں شہد ڈال کر چنے کے دانے برابر بنا لیں۔ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی پانی سے کھائیں۔ پینے کے لیے قہوہ بنا لیں۔ تقریباً 15 اناب کے دانے، آدھا کلو پانی، ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے پن کر پی لیں۔ یہ تینوں علاج اکٹھے کریں۔ اس سلسلے میں دو چیزیں اور بھی یاد رکھنی ہیں۔ گرمی ہو یا سردی ہو، پانی کی کمی نہیں آنے دینی۔ جلد کی صحت کے لیے پانی کا بہت عمل دخل ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جلد کی بیماریوں میں پانی کی کمی کا بے حد عمل دخل ہے۔ یعنی آپ نے سردی کے موسم میں جبکہ پانی کی خواہش طلب پیاس کم ہوتی ہے، کم از کم 8 گلاس پانی ضرور پئیں، اور گرمیوں میں اس کی مقدار ڈبل کر دیں۔ اس کے علاوہ ان کے کھانوں میں کوشش کریں کہ جو چیزیں تیزابیت پیدا کرتی ہیں، یعنی سرخ مرچ، گوشت، انڈے کی زردی، پراٹھا اور مزید تلی چیزیں، ان سے اوائڈ کروائیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے دودھ کا استعمال کروائیں، جو تیزابیت کو کم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جی کائنڈلی
جی جی، تو یہ تو ہو گیا سیرا جی، آپ انڈیا پنجاب سے ہیں، کائنڈلی یہ بتائیے گا. تو دوسرا حکیم صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے سوال آپ سے کیا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آئس کریم کھانا صحت کے لیے کیسا ہے، فوائد اور نقصان اس کے کائنڈلی لازمی بتائیے گا. بنیادی طور پر یہ دودھ کا مرکب ہے، اور جیسا کہ کیلشیم سے بھرپور ہے، یعنی دودھ، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کیلشیم سے بھرپور ہے، تو یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہے، ہماری صحت کے لیے ہر طرح مفید ہے، اور قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھائے ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے. اس کے علاوہ قدرتی بات ہے کہ گرمی کا موسم ہو یا ہمارے اندر ہیٹ ہو، گرمی، تلخی، تو آئس کریم کھانے سے موڈ خوشگوار ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے. یعنی اتنا انسان سردی سے پریشان نہیں ہوتا جتنا گرمی سے پریشان ہوتا ہے. ہمارے جسم کی بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو صرف گرمی میں ماند پڑ جاتی ہیں. جی سارا جس آپ کا بہت بہت شکریہ جی. آپ یو کے سے، آپ انڈیا پنجاب سے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نے کسی قسم کا بھی کوئی سوال کرنا ہو، کسی بھی بیماری کے متعلق پوچھنا ہو، آپ بلا جھجک یہاں پہ آپ سوال کر سکتے ہیں لائیو پروگرام میں. بہت شکریہ جی، جاری رکھیے گا. جی اچھا، اب اس کے اگر نقصانات دیکھے جائیں آئس کریم کے، تو کیونکہ یہ ڈیری پروڈکٹ ہے، اس میں کریم کا استعمال ہوتا ہے. بنیادی چیز دودھ سے الگ ہونے والی کریم ہے جو فیٹس کا باعث بنتی ہے. اگر ہم اسے زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو فیٹس کا باعث بنے گی. ہمارے جگر پہ چربی، معدے پہ چربی، خون میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا، یہ ضرور ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا ہے اور ہم نے آئس کریم کھائی ہے تو لازماً ہمیں کھانا ہضم ہونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. یا تو مختلف قسم کے ڈکار آئیں گے یا سینے میں جلن ہوگی، کیونکہ پہلے سے ہی معدہ بھرا ہوا ہے. آئس کریم اصولی طور پر اس وقت کھانی چاہیے جب کھانے کی طلب موجود ہو، معدہ خالی ہو. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آئس کریم کے ساتھ کوئی ایسی چیز، جیسے آئس کریم کے ساتھ کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ ہو تاکہ اس کے ہاضمے کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اگر اس کے نقصانات پر مزید دیکھیں تو چونکہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات یہ ہمارے دانتوں کے مسائل پیدا کرتی ہیں. آئس کریم سے دانتوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ذیابیطس کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اگر اسے زیادہ کھایا جائے گا، ہر روز زیادہ مقدار میں کھانے سے ذیابیطس کا خطرہ ہو سکتا ہے، موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے، ہاضمہ خراب کر سکتی ہے، جگر پہ چربی آ جائے گی اور بلڈ پریشر کا باعث بن جائے گا. اس کے علاوہ دل کے امراض، جب بھی خون گاڑھا ہوگا، خون کی شریانیں تنگ ہوں گی، دل کی پمپنگ میں فرق آ جائے گا، دوران خون میں فرق آ جائے گا، دل کو اپنی ورکنگ میں زیادہ زور لگانا پڑے گا، جس سے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آئس کریم نقصان دہ نہیں ہے. اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پیٹ میں پہلے سے گنجائش موجود ہو، کھانے کی طلب ہو، پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا نہ ہو. اگر پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے اور ہم آئس کریم کھا رہے ہیں تو یہ صحت کے لیے اسی قدر مضر بھی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ زیادہ زہریلے اثرات پیدا کرے گی جو کہ کئی قسم کے اور نقصانات کرے گی. لہٰذا کوشش کریں کہ آئس کریم ضرور کھائیں، ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں اور کم مقدار میں کھا لیں. اور پہلے سے پلان میں شامل ہونا چاہیے کہ آئس کریم کھانی ہے، لہٰذا اپنا کھانا روٹین سے کافی کم کھائیں. پانی کے 2 گلاس لازمی پئیں تاکہ جب آپ آئس کریم کھائیں تو فالتو چربی، فالتو چکنائی، اس کا بھی ساتھ ہی حل ہو سکے. جی بہت شکریہ حکیم صاحب. سردیوں میں سانس کے مسائل اور ان کا قدرتی علاج، کائنڈلی سانس کے مسائل جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو سانس کا مسئلہ ہے، سردیوں میں وہ بڑھ جاتا ہے مسئلہ،
اس کا کوئی کائنڈلی کوئی آسان سا حل بتائیں. بالکل ایسا ہی ہے. سردی کے موسم میں چونکہ ہمارے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا سے، سرد ہوا سے ہمارے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں، نتیجتاً پھیپھڑوں میں پوری ہوا کی گنجائش نہیں بنتی، آکسیجن نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں سانس کے مسائل بنتے ہیں. اس کے لیے کچھ قدرتی علاج موجود ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بہترین علاج ہیں اور بھرپور فائدہ ہوگا. بھاپ، مختلف چیزوں سے بھاپ لینا. آپ کی طبیعت کے مطابق ادرک کا پانی ابال کر اس کی بھاپ لی جا سکتی ہے، جو کہ سانس کے مسائل کو حل کرنے میں بہت معاون ہے. کلونجی کا جوشاندہ بنائیں، اس کلونجی کی ہی بھاپ لیں. اس کا پانی بطور جوشاندہ پینے میں بھی استعمال کریں، لیکن خاص طور پہ ناک اور منہ کے رستے اس کی بھاپ کو کم از کم 10-15 منٹ اپنے پھیپھڑوں میں بار بار کھینچیں. اس سے پھیپھڑے کھلیں گے، ریلیز ہوں گے، آکسیجن بڑھے گی اور انشاءاللہ سانس لینے میں آسانی ہوگی. اس کے علاوہ سردی کی وجہ سے ناک کے پچھلے حصے میں سوزش ہو جاتی ہے، گلے میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. بھاپ کے اس عمل سے گلے کو سکون ملے گا، ناک کی سوزش کو سکون ملے گا. اسی طرح گرم پانی میں شہد ملا کے پینا. گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے بھی سانس کو سکون ملتا ہے. سردی کے موسم میں جبکہ سانس کے مسائل، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ کے مسائل اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے موسم میں ہمیں لہسن کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. یعنی دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 2-3 توری باریک کاٹ کر لہسن کو پانی سے نگل لینا چاہیے. اس کو چبانے سے گریز کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ لہسن ایسے وقت میں استعمال ہو جب کہ آپ کو کھانے کی طلب ہو، تو وہ اس سلسلے میں زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس کے علاوہ مختلف قسم کے پانیوں سے جوشاندہ اور بھاپ دونوں کا استعمال کریں. کہ کلونجی کا جوشاندہ جس طرح اس کی بھاپ لینی ہے، اسی طرح اس کا جوشاندہ بنا کر پئیں. ادرک کا جوشاندہ بنا کر پئیں، دار چینی کا جوشاندہ بنا کر پئیں. اس کے علاوہ چکن سوپ، چکن میں کالی مرچ، ادرک اور لہسن اور پانی کی مقدار زیادہ رکھیں. اس میں سرخ مرچ اور گھی نہ ڈالیں. یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوں گی. ادرک، لہسن، کالی مرچ، یعنی چکن میں یہ 3 چیزیں ڈالیں. پانی زیادہ ڈالیں، یعنی اگر 1 پاؤ چکن ہے تو تقریباً 2 کلو پانی ڈال لیں. اب اس کی بھاپ بھی ناک کے رستے کھینچیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور یہ سوپ تیار ہو جائے گا. یہ سوپ بھی پئیں. فش کا سوپ بھی بنایا جا سکتا ہے. آپ مچھلی کو اچھی طرح دھو کر صاف کر کے اس میں یہی تینوں چیزیں ڈالیں، ادرک، لہسن، کالی مرچ، اور ذائقے کے لیے ہلکا سا نمک ڈال لیں. پانی کی مقدار زیادہ رکھیں. مچھلی کے اس سوپ کی بھاپ لینے سے بہت جلد فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح ادرک کا استعمال اس موسم میں انتہائی مفید ہے. گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے اور نمکین پانی سے دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ سردی کے موسم میں غرارے ضرور کرنا چاہیے. حلق کو خشک نہیں ہونے دینا، کیونکہ سرد ہوا جب بھی حلق سے نوز سے گزرتی ہے تو وہاں سوزش پیدا کرتی ہے، نتیجتاً پیاس لگتی ہے، منہ خشک ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ بار بار پانی پئیں، اور بہترین یہ ہے کہ ہلکا گرم پانی بار بار پئیں. ایک تو پانی کی ایوریج مقدار سردی میں 8 گلاس پوری ہو جائے گی. دوسرے آپ کا گلا سوزش سے محفوظ رہے گا کہ سردی کی وجہ سے جیسا کہ بیرونی جلد ہلکی سی سوزش اور متورم ہو جاتی ہے، اسی طرح جہاں سے بھی ٹھنڈی ہوا گزرتی ہے وہاں سوزش پیدا کرتی ہے. پھیپھڑوں میں بھی بعض اوقات ٹھنڈی ہوا سے سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس میں آکسیجن کی
مقدار کم پہنچتی ہے اور سانس لینے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی بہت شکریہ حکیم صاحب. اچھا یہاں پر ایک میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے کوئی آسان سا، کیونکہ پانی کم پیا جاتا ہے، اکثر لوگوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہے، تو ہاضمے کے لیے کوئی آسان سی چیز بتائیے گا. جی ہاضمے کے لیے مختلف قسم کے چورن اور پھکیاں تو موجود ہیں، لیکن بہترین طریقہ اگر آپ عمل کریں تو یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے. خاص طور پر سردی کے موسم میں کھانا کم کھایا جائے، زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے. ویسے کھانا کم ہی کھانا چاہیے. جیسا کہ سنت طریقے کے مطابق معدے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ اس کے ہاضمے کے دوران بننے والی گیس کے نتیجے میں اس جگہ کے لیے ہمیں معدہ خالی چھوڑنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں آخری نوالا بھی کوشش کر کے ڈالا جاتا ہے کہ باقی نہ رہ جائے. تو ہم نے ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے چورن اور پھکیوں سے اوائڈ کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ کھانا کم کھائیں. ہاضمے کے عمل کو مستقل بہتر کرنے کے لیے اپنے جگر کا خیال رکھیں. جگر 2-3 چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے: زیادہ چکنائی، زیادہ چینی، نمک اور زیادہ تیز مرچ. ان چیزوں سے جگر زیادہ متاثر ہوتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ جگر کی صحت بہترین رہے. اگر جگر کی صحت بہترین رہے گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے ہاضمے کا نظام بھی بہتر رہے گا. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ کے کھانے میں فائبر والی غذائیں زیادہ ہوں، پھل زیادہ ہوں، سبزیاں، سلاد، مختلف قسم کا رائتہ. خاص طور پہ مولی ابال کر دہی ڈال کر اس کا رائتہ تیار کریں. کدو کا رائتہ اکثر بنا کے کھائیں. یہ چیزیں اللہ کے حکم سے نہ صرف معدے کو بلکہ آنتوں کو مختلف قسم کی علائشوں سے محفوظ رکھے گی، مختلف قسم کی گندگیوں سے پاک رکھے گی. تو کوشش کریں کہ فائبر سے بھرپور غذائیں کھائیں. اس کے علاوہ پانی کا استعمال کریں. قدرتی بات ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب آپ کوشش کر کے 1 یا 2 گلاس پانی پی لیں گے تو پھر کھانے میں کچھ کمی آ جائے گی، اور آپ کے ہاضمے کے انہضام میں، ہاضمے کے عمل میں پانی کا بہت عمل دخل ہے. تو کوشش کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر ممکن ہو سکے 2 گلاس پانی پی لیں تاکہ کھانا بھی کم کھایا جا سکے اور ہاضمے کا عمل بھی بہتر سے بہتر ہو. ورزش ہمیں چاہیے کہ اپنے 24 گھنٹے کے ٹائم میں 60 منٹ وقفے سے ورزش کریں، اور زیادہ بھرے ہوئے پیٹ ورزش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ کھانا کھانے سے پہلے ورزش کر لیں، کیونکہ ہمارے کولیسٹرول کو ورزش ہیٹ اپ کر کے، وارم اپ کر کے، پتلا کر کے جسم سے خارج کرنے میں معاون ہوگی. یعنی یہ کہہ لیں کہ چربی جلدی گھل جائے گی. کوشش کریں کہ ورزش کا معمول بنا لیں. اگر آپ کہیں مہمان بھی گئے ہوئے ہیں، باہر نہیں جا سکتے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو اپنی رہائش گاہ پر ہی ورزش کو لازم کر لیں. یہ ہاضمے کے عمل کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی بہترین ہے. کوشش کریں کہ باہر سیر کے لیے جائیں. اگر کوئی موسم کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو کم از کم گھر میں ہی ورزش کا انتظام ضرور کریں. مختلف قسم کی چیزیں جو ہمارے ہاں شوقیہ استعمال کی جاتی ہیں، جن میں سر فہرست تمباکو ہے. مختلف قسم کے تمباکو سگریٹ کی صورت میں، پان کی صورت میں، بیڑی اور نسوار کی صورت میں تمباکو کا استعمال معدے کے لیے، جگر کے لیے، گردے کے لیے ہر صورت میں نقصان دہ ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوشش کریں اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں. اچھا یہاں مجھے بات یاد آ گئی ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف سگریٹ پیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہاضمہ بہتر ہو جائے،
یہ سوچ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے خیال۔ اگر آپ کو اس سے وقتی طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے تو تب بھی یہ آپ کے لیے مضر صحت ہے۔ کوشش کریں کہ تمباکو کا استعمال نہ کریں، کولڈ ڈرنکس کی عادت نہ بنائیں۔ بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد صرف اس نیت سے کولڈ ڈرنکس کا کھانا ہضم ہو جائے، یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنکس کا استعمال مستقل طور پر ہاضمے کو خراب کرتا ہے اور جگر کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، یہ تلی چیزیں، یہ مختلف قسم کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو کوشش کر کے چھوڑیں، یہ استعمال نہ کریں۔ گھر کے سادہ کھانے کھائیں، سبزیاں کھائیں، پھل کھائیں، گھر کے سادہ کھانے کھائیں، بازاری کھانوں سے اجتناب کریں۔ رات کا کھانا جلدی کھانے کی عادت بنائیں۔ اگر رات کا کھانا آپ دیر سے کھائیں گے، سوئے ہوئے معدے کا عمل 3 گنا کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے تو صبح تک ہمارے معدے میں کھانا پڑا رہے گا، ہضم نہیں ہوگا، جس سے ہمارے نظام انہضام کا عمل خراب ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے چورن استعمال کریں، پھکی استعمال کریں، کولڈ ڈرنکس یا تمباکو استعمال کریں۔ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں، اللہ کے حکم سے نظام بہتر ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب۔ اچھا، آخر میں پھر میں آپ سے وہی سوال کروں گا، کافی دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی، ایک بار پھر حکیم صاحب سے یہ سوال کیجیے گا، گرم پانی پینا صحت کے لیے کیسا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کائنڈلی ضرور ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر آپ بتائیے گا۔ جرمن کے ایک سائنسدان نے تقریباً 5 سال پہلے ایک ریسرچ شدہ چیز بتائی تھی کہ اگر کسی معالج کو صرف گرم پانی دے دیا جائے تو ہر مریض کا علاج ہو سکتا ہے۔ یعنی اس سے بہتر الفاظ میرا خیال ہے کہ اور نہیں ہو سکتے۔ گرم پانی کے بہت سے فوائد ہیں، حتیٰ کہ کولیسٹرول جو اس وقت ہمارے ہاں ایک بڑا سویئر مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اگر ہم گرم پانی کی عادت بنا لیں تو اللہ کے حکم سے کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا۔ ہمیں کم از کم دن میں 8 سے 10 گلاس نیم گرم پانی کے پینا چاہیے۔ بہت زیادہ گرم پانی سے اوائڈ کریں، کیونکہ ہمارا منہ میوکس ممبرین نازک جھلی ہے، زیادہ گرم پانی سے خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہلکا گرم پانی جو کہ قابل برداشت ہو، جسے ہم نیم گرم پانی کہتے ہیں، یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس سے ہمارے معدے کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران جو چربی، جو چکنائی، جو گھی، آئل ہماری خوراک میں شامل ہوتا ہے، وہ جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے اور آنتوں کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے۔ گرم پانی پینے کے بعد کچھ دن بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو ذہنی تناؤ سے نجات ملے گی، ٹینشن سے نجات ملے گی، سکون ملے گا۔ انسان ایک ایسی چیز ہے، سکون کی حالت میں اسے اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں انسان کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو گرم پانی پینے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور اس کا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ گرم پانی دوران خون کو بہتر کرتا ہے۔ دوران خون پہ ہمارے پورے جسم کا انحصار ہے۔ ہمارے دل، شریانے گرم پانی سے اپنی ورکنگ بہتر رکھتے ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی، دمے کے مریض، چھینکیں آنا، ان امراض کے لیے گرم پانی آب حیات ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر صرف مریض گرم پانی ہی پینا شروع کر دے تو اللہ کے حکم سے بغیر دوائی کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی ہمارے درجہ حرارت کو منظم رکھتا ہے۔ ہماری باڈی کا ٹمپریچر اگر کم ہو جائے، درجہ حرارت کم ہو جائے،
تو ہمارے جسم میں سستی آ جاتی ہے، جسم درد کرتا ہے، بخار کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے جسمانی درجہ حرارت کو منظم اور برقرار رکھنے کے لیے گرم پانی انتہائی مفید ہے۔ اس کے علاوہ میری بہنوں کو جو مینسز یا ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے اس کو گرم پانی سے دور کریں، گرم پانی بار بار پئیں، گرم پانی کی ٹکور کریں، کوشش کریں کہ اس علاج سے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ گرم پانی فالتو چربی کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جسم میں چربی نہیں بڑھنے دیتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہوا پیٹ صرف گرم پانی پینے سے کم ہو سکتا ہے۔ جی جی حکیم صاحب ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے باتیں کی۔ تو میں دوستوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی بھی دوست نے اپنے کسی مسئلے کا حل شیئر کرنا ہو حکیم صاحب سے تو ہمارے لائیو پروگرام میں آپ اپنا میسج کر کے موقع پر ہی جواب لے سکتے ہیں حکیم صاحب سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہماری ماشاءاللہ بڑی زبردست رہی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے حکیم صاحب یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کائنڈلی، آج کل خوراک جو ہے کس طرح کی کھانی چاہیے سردی کے موسم میں؟ سردی کے موسم میں ہمیں اپنی خوراک سادہ رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری خوراک سردی کے موسم میں ہمیں ہاضمے کا عمل سست ہونے کی وجہ سے جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے کھانا زیادہ غذائیت والا کھانا ہے، گوشت پائے ایسی چیزیں کھانی، تو اپنا کھانا کم رکھیں۔ یعنی اگر ہم نے زیادہ غذائیت والی چیز کھانی ہے تو کھانے کی مقدار کم رکھیں۔ یعنی ڈرائی فروٹ کھانے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے بعد نہ کھائیں، بلکہ ایسی صورت میں کھائیں جبکہ آپ کو ابھی بھوک لگ رہی ہو، اور اس کو کھانے کا متبادل سمجھیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ غذائیت والا کھانا ہو تو اس کی مقدار کم کر لیں، اور اگر آپ نے پیٹ بھرنا ہو تو فائبر والی زیادہ سلاد، رائتہ، سبزیاں اور پھل کھائیں۔ روٹی اگر کھانی ہے تو تازہ روٹی، انتہائی سادی روٹی اور شوربے والا سالن، یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جی بہت شکریہ ظہیر اختر قادری بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے واچ کیا ہمارے چینل کو۔ تو حکیم صاحب اگر کوئی ہم سخت چیز کھا لیتے ہیں جی اس کو جلدی سے اپنے جسم میں مثلاً کہ اپنے معدے میں اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ہضم کرنے کے لیے کیا تدابیر ہیں جو استعمال کرنی چاہیے؟ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ گرم پانی میں لیمن نچوڑیں اور پی لیں۔ جی جی گرم پانی میں لیمن نچوڑ کر پینے سے ہاضمے کا عمل بہتر ہو جاتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی میں ہلکا سا شہد شامل کر کے پینے سے بھی گرانی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چیزوں کا سوپ پینے سے، مثلاً اگر آپ کے پاس ٹماٹر اویل ہیں، ٹماٹر کو پانی میں ابالیں، اس کو اچھی طرح مسل کے گرائنڈ کر کے نکال دیں، اس کا جوس ہاضمے کے لیے بھی بہتر ہے، گرانی کے لیے بھی، اور معدے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب۔ اچھا ایک یہاں پر میں آپ سے اور بات کرنی چاہوں گا کہ آج کل ہماری جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ ڈلیوری کے بعد ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے۔ جی پانی زیادہ پینے سے ان کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں۔ کائنڈلی پیٹ کو کم کرنے اور وزن کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ ان سے میری بہنیں بڑی پریشان رہتی ہیں، کافی سارے میسج آتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا کائنڈلی ضرور رکھا آیا کہ ضروری ہے پانی زیادہ پینا؟ پانی بھی زیادہ پئیں گے اور پیٹ بھی نہیں بڑھے گا جی جی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم اگر غور کریں تو آج سے کافی پہلے ہمارے گھروں میں ڈلیوری کے بعد عورت کو 40 دن ایک خاص قسم کا پانی پلایا جاتا تھا۔ ابتدائی 10 دنوں میں اجوائن کا پانی پلایا جاتا تھا، اس کے بعد 10 دن اکثر اوقات مکو ابال کر پانی میں روزانہ 10-15 دن اس کا پانی پلایا جاتا تھا، اور اس کے بعد گرم پانی میں چھوارے یا کھجوریں ڈال کر اس کا پانی پلایا جاتا تھا۔ یعنی یہ پانی اب جتنا مرضی پی لیں آپ کا پیٹ نہیں بڑھے گا۔ کائنڈلی یہاں سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، یہ بلڈ پریشر والی خواتین بھی پی سکتی ہیں؟ جی بالکل، بلڈ پریشر والی
ख़वातीन भी गर्म पानी पी सकती हैं, अजवैन वाला पानी पी सकती हैं, मको वाला पानी पी सकती हैं, उसके अलावा शहद वाला पानी पी सकती हैं। इस तरह गर्म पानी से उनके ब्लड प्रेशर को फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। हदायत अली भाई, आप हदायत भाई ने कहा है जी हमारे लिए आप बताएं कि पेट की गैस के लिए कोई आसान सा नुस्खा बताएं कि पेट में गैस बहुत होती है। अजवैन और सफ़ेद ज़ीरा, सिर्फ ये 2 चीज़ें ले लें, इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके किसी कच्चे बर्तन में डाल लें और नींबू निचोड़ कर रख दें। चंद दिनों में खुश्क हो जाएगा। ये इंतहाई सेहत के लिए मुफीद होगा, किसी किस्म का नुकसान नहीं है। अच्छा ये है कि जब तक ये खुश्क नहीं होता, ऐसा नहीं कि नहीं खाया जा सकता, आप उसे खाना शुरू कर दें और दिन में 1-2 दफ़ा हिला भी दिया करें ताकि वो जल्दी खुश्क हो जाए। ये हाजमे के लिए बग़ैर नुकसान के शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अल्लाह के हुक्म से इसका कोई नुकसान, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और हाजमे का निज़ाम बेहतर होगा, गैस दूर हो जाएगी, और बिल्कुल कब्ज़ का बेहतरीन हल है। जी बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। तो मैं जितने भी दोस्त हमारे साथ आज लाइव प्रोग्राम में रहे, मैं दिल की अथाह गहराई से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। जैसा कि मैं आपको रोज़ाना कहता हूं कि अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है तो काइंडली अपना मसला लाजमी शेयर कीजिए करें, क्योंकि हकीम साहब बैठे इसलिए हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको आपके एक मैसेज पर आपके मसले का हल बताएंगे। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में कल 10 बजे हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।